خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول کے مختلف طریقوں اور ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے بارے میں مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے ہم اس وقت بہت ہی اہم مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول نیو نیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ میں اور انٹینسیو کیئر یونٹ میں یا سرجیکل انٹینسیو کیئر یونٹ میں کس طرح کیا جانا چاہیے۔ نیو نیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ یہ وہ جگہ ہے جہاں شدید بیمار بچے رکھے جاتے ہیں اور ان کو بہت ہی سخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان شعبوں میں ہمیشہ بہت تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ عملے کی ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ یہاں لوگوں کی آمد و رفت کم سے کم رکھی جاتی ہے اور ان کے ملاقاتی وزٹر بچے کی ماں باپ ہوتے ہیں، وہ بھی عملے کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر جو بھی آئیں گے یہاں پر اچھی طرح ہاتھ دھونا بہت ضروری ہے۔ ماں باپ کو بھی یہ سارے تربیت دی جاتی ہے کہ جیسے ہی وہ اس نیو نیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ میں داخل ہوں تو پہلے ہینڈ واشنگ کریں اور پروٹیکٹیو گاؤن وغیرہ جو بھی پہننے کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں وہ بھی دی جاتی ہیں تاکہ وہ پراپر طریقے سے پروٹیکٹیو گاؤن وہ پہن کر اور ہینڈ واشنگ کر کے نیو نیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ میں داخل ہوں۔ اس کے ساتھ بچوں کو علیحدہ آئسولیٹ رکھا جائے، ہر انفیکشن کا کلچر کیا جائے اور ضروری اینٹی بائیوٹکس دی جائیں۔ جو بھی انفیکشن ان بچوں میں پیدا ہوتا ہے اس کی صحیح ڈائگنوسس ضروری ہے اور اینٹی بائیوٹک کے استعمال سے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ وہ انفیکشن جو ہے دوسرے بچوں کو نہ لگ سکے۔ دوا دینے میں دیر نہ کی جائے۔ اچھے مصنوعی تنفس کے نظام یعنی کہ وینٹیلیٹرز جراثیم سے پاک کر کے بوقت ضرورت استعمال کیے جائیں۔ آنے اور جانے کے راستوں پر سلیکون کے فلٹرز لگائے جائیں جو کہ بہتر اور ایک دفعہ استعمال والے ہوں یا ان کو استعمال جراثیم سے پاک کیا جا سکے۔ یہ یعنی کہ سیف ایئر کے لیے بہت ضروری ہے۔ سیف ایئر ضروری ہے تاکہ ان کو ہوا کے ذریعے انفیکشنز نہ ہوں۔ اس سے وینٹیلیٹر کی بھی جراثیم سے بچت ہوتی ہے اور سارے آلات عام طور پر ایک دفعہ استعمال ہونے کے والے ہونے چاہیے۔ اگر انہیں ایک دفعہ استعمال کے بعد اسٹرلائز کے لیے مرکزی اسٹرلائزیشن کے شعبے CSSD یعنی کہ سینٹرل اسٹرلائزیشن یونٹ کی طرف روانہ کر دینا چاہیے۔ سب بچوں میں خون اور جسمانی رطوبتوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور جو بچہ دوسرے اسپتال سے نیو نیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ میں آتا ہے اس کو ایسے جراثیموں کے لیے ٹیسٹ کیا جائے جو بہت ساری اینٹی بائیوٹک سے ریزسٹنٹ ہوتے ہیں۔ داخلے کے وقت ان کا کارٹل اور گلے کا سواب کلچر کے لیے بھیجا جائے، یعنی کہ کارڈ ٹیسٹ اور گلے کا ٹیسٹ بھیجا جائے۔ ہاتھ کی صفائی کے لیے اینٹی سیپٹک لوشن لگا ہونا چاہیے، الکحل بھی موجود ہونا چاہیے۔ نیو نیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ کے اندر جو احتیاط بتائی جائیں ان کو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنایا جائے۔ اس طرح انٹینسیو کیئر یونٹ اور سرجیکل انٹینسیو کیئر یونٹ وغیرہ میں بھی اسٹینڈرڈ اور یونیورسل پریکاشنز کا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور اوپر کی دی ہوئی ہدایت اپنائی جائیں۔ بس بستر وغیرہ مریضوں کے بڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ انٹینسیو کیئر یونٹ میں اور سرجیکل انٹینسیو کیئر یونٹ میں یہ جو اوپر نیو نیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ کی احتیاط بتائی گئی ہیں وہ ان پر عمل کیا جائے۔ اس میں صرف فرق یہ ہوتا ہے نیو نیٹل میں کہ اس کے اندر کارٹس ہوتی ہیں، بچوں کے لیے چھوٹی کارٹس ہوتی ہیں، ان میں بچوں کو رکھا جاتا ہے، اور انٹینسیو کیئر یونٹ میں اور سرجیکل انٹینسیو کیئر یونٹ میں بڑے بیڈ ہوتے ہیں، سرجیکل بیڈ ہوتے ہیں جو کہ بڑے مریضوں کے لیے کام آتے ہیں۔ تو جو احتیاط انٹینسیو کیئر یونٹ کے لیے آپ کو دی گئی ہیں نیونیٹس کے، وہی انٹینسیو کیئر یونٹ میں بھی اپلائی ہوتی ہیں اور سرجیکل انٹینسیو کیئر یونٹ میں اپلائی ہوتی ہیں۔ تو ان سب مسائل کا حل
انفیکشن کنٹرول کے اندر اور اس کے بیسک پرنسپل میں موجود ہوتا ہے. اگر ان لوگوں میں یعنی کہ نیو نیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ اور سرجیکل انٹینسیو کیئر یونٹ میں انفیکشن پھیل جائے تو وہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بہت جلد یعنی کہ سب کو لپیٹ میں لے سکتا ہے. اس اسٹیج پہ انفیکشن کنٹرول ٹیم اور انفیکشن کنٹرول کمیٹی کو فوراً انفارم کرنا چاہیے اور ان سے پورے مشورے لے کے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. جو بھی وہ مشورے دیں اس کے حوالے سے پورا عمل درآمد ہونا چاہیے اور اس کا ریکارڈ رکھنا چاہیے کہ آئندہ اس قسم کے کوئی حادثات، کوئی مسائل پیدا نہ ہوں.